Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 13 محرم الحرام منگل کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 27 بار پڑھ لو. آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 13 محرم الحرام منگل کے دن جس نے یہ وظیفہ 27 بار پڑھ لیا، پھر اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں ملے گا. آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو 13 محرم الحرام منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے. ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے یقین کیجئے کہ یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھنے سے آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، شہرت مانگیں گے، شہرت ملے گی، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھیں گی، اچھے رشتے خود چل کر آئیں گے. مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 13 محرم الحرام منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ لینا. اور اس وظیفے کو 27 بار پڑھ کر رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا. آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کون کی محتاج ہے. محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس مہینے کو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کی نسبت کو جوڑا ہے. حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ جن میں سے ایک مہینہ ذیقعد کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامک سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے. بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں. بے شک محرم کا سب سے خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادتیں. اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا. اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. اس مہینے میں فرشتوں کو بنایا. اس مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن ہوگا. دنیا کی ابتدا اور انتہا بھی محرم کے مہینے میں ہوگی. اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 13 محرم الحرام منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر دیکھیے گا. یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے. اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام نہیں لیتی. پیغمبروں نے بھی یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجت کیوں پوری نہیں ہوتی؟ ان وظائف کو بزرگوں نے پڑھا، صوفیاء کرام نے پڑھا، اولیاء کرام پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے. رب ان کی جو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے ہیں. اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ میں چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں. ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا. آج ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنی ہی اچھا آپ کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا ہے. اگر آپ آج بھی رب کریم کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گی. آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے. اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ویڈیو مکمل دیکھ کر وظائف پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں. آپ کو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو دولت مند ضرور بنے گا. اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، تو یہ 16 محرم منگل کا دن لاپرواہی سے گزار لیا تو پھر موقع سال کے بعد ملے گا. یاد رکھیے کہ آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو صرف 27 بار پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب کی ذات ہر حال میں عطا کرے گی. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں، آپ
نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سارے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ آج 16 محرم منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، جس کو جو چاہیے، جیسے چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کون کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے، اللہ کہ میں فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کے بعد آپ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نہ کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے۔ اس طریقے سے پڑھیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جانے نہ جانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ، سچی توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، اور سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، تو اسی طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والوں کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو دوسرے نمبر پر آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں۔ انشاءاللہ سورۃ اخلاص کو صرف 27 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 13 محرم الحرام کے دن 27 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے، اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگے، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 27 بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسط کو پڑھنا ہے۔ یا باسط رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسط کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسط رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیوں، مصیبتوں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو آپ نہ آپ جانتے ہیں نہ ہی میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسط پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کوئی
کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 13ویں محرم الحرام منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا باسط 1 بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا باسط کو ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ آخر میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے گا، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے گا، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگے گا، سسکتے ہوئے مانگے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 16 محرم الحرام منگل کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا بے حد ازمودہ عمل ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.